عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. معزز حاضرین، روزہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ہم بستری سے روکنے کا نام. اگر اس درمیان کسی نے کچھ کھا لیا، پی لیا یا ہم بستری کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹنے کے لیے علماء اکرام نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ 3 شرطوں کا ہونا، پایا جانا بہت ضروری ہے. پہلی چیز، وہ جو چیز کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس درمیان اسے اس چیز کا علم ہو، اسے اس چیز کا علم ہو، انجانے میں اور جہالت میں نہ کریں. جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھے 6 بجے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یہ سوچ کر کے کھا لیا کہ وقت افطار کا ہو گیا ہے، یا اس کی گھڑی نے وقت غلط بتا دیا. اب یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹا. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، غلطی سے بائی مسٹیک کیا وہ. اسی طرح سے صبح کا وقت تقریباً 5:03 کو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں سحری روکنی ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 5:03 سے پہلے 8 منٹ یا 10 منٹ پہلے ہم اپنی سحری کو روک دیں. یہ مستحب ہے. اگر کوئی یہ سمجھ کر کھا رہا ہے، یہ سمجھ کر پی رہا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، طلوع فجر ابھی شروع نہیں ہوا، علم ہی نہیں ہے اس کو، اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ایک دفعہ بادل جو ہے آلود تھا، چھایا ہوا تھا، سورج کی شعاعیں برابر نہیں پڑ رہی تھی. تو ان کے گھر پر انہوں نے یہ سمجھ کر کے روزہ توڑ دیا کہ وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل صحیح معنی میں کھلا اور سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی پڑنا شروع ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں یا روزہ توڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. غلطی سے
یا انجانے میں ہم یہ سمجھ کر کے کھا لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کے پی لیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسے معنی میں روزہ نہیں ٹوٹا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے جان بوجھ کر کے کھانا یا جان بوجھ کر کے پینا. جیسا کہ میں نے آج کے اس میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بھول کر کے کچھ کھا لیتا ہے، بھول کر کے کچھ پی لیتا ہے، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کریں. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا ہے اور اس کو پلایا ہے. اگر کوئی بھول کر، جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ بھول کر کھا لیتا ہے، کوئی بھول کر پی لیتا ہے، ہاتھ میں بچے کو کھانا کھلا رہی تھی ماں، یا بچے کو پانی پلا رہی تھی، چھوٹے بچے کو، بھول کر وہ پی لی گلاس میں، اسی گلاس سے پانی پی لی، یا بھول کر کے ایک لقمہ کھا لی، بلکہ بھول کر کے کوئی پیٹ بھر کر کے بھی کھا لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہو، انجانے میں یا بھول کر نہیں کر رہا ہو. تیسری شرط ہے روزہ توڑنے کے لیے یہ خود مختار ہو، مطلب اس کے پورے ارادے سے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی زبردستی اس کو باندھ کر کے، کافر مثال کے طور پر معلوم ہوا کہ مسلمان روزہ ہے، اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالتے ہیں، زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، زبردستی حلق تک چلا گیا، پیٹ میں بھی چلا گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا وما استکرہوا علیہ، میری امت سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اس آدمی پر جس پر زبردستی زیادتی کی جا رہی ہو، یا پھر جو ہے سویا ہوا ہے، نیند میں تھا، وہ مذاق سے دوست لوگ اس کے منہ میں کچھ کھانے پینے کی چیز ڈال دیے، اب وہ نیند میں جو ہے کھا لیا، چبا لیا، تو یہ بغیر ارادے کے ہو رہا ہے. اس میں اختیار نہیں ہے، اس کو خود مختار نہیں ہے انہیں اس میں، بلکہ زبردستی یا نیند میں اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. بس آج کے درس میں یہ 3 باتیں ضرور یاد کر کے جائیں. روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط اسے اس بات کا علم ہو. دوسری شرط علم ہو، اس کی مثال اگر کوئی یہ سمجھ کر کے افطار کر لیتا ہے وقت سے پہلے کہ وقت ہو گیا ہے، یا ایسے محسوس کیا کہ اذان ہو گئی، ابھی 10 منٹ ہے، کھانا پینا شروع ہو گیا، یہ کانفیڈنس کے ساتھ یہ سمجھا کہ اذان ہو گئی ہے جبکہ اذان نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اس آدمی کا روزہ ہی نہیں ٹوٹا. پہلی شرط، جیسا کہ اس کی دلیل میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے دیا. دوسری شرط یہ ہے جان بوجھ کر کے کھائے، بھول کر کھا لیتا ہے، بھول کر پی لیتا ہے، تو اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اللہ اس کو پلا رہا ہے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اور تیسری شرط اس کے ارادے سے، اس کی خود مختاری سے کر رہا ہے، اس پر زبردستی نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ 3 شرطوں کا ہونا روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے احکام اور مسائل کو جاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.